بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگان محترم، برادران اسلام، آج کا ہمارا یہ دن عید کا اور خوشی کا دن ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے انعام، اکرام اور مہمان نوازی کا دن ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا تھا رمضان المبارک کے شکل میں. وہ مہینہ الحمدللہ اختتام پذیر ہوا، اور کسی بھی کام کے اختتام پر انعام دینے کا رواج ہے. اللہ رب العزت آج کے دن میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو انعام دینا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حق تعالی شان ہو اپنے فرشتوں میں یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ مزدور جو اپنی مزدوری پوری کر لے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو فرشتے کہتے ہیں اس کی اجرت کو ادا کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے اور میری بندیاں رمضان المبارک کا پورا مہینہ میری اطاعت میں روزے رکھتے رہے، بھوکے پیاسے رہے، اور آج دعا کی غرض سے یہ عیدگاہ تک پہنچے ہیں، عید کی نماز کے لیے پہنچے ہیں. میں ان کی ساری دعائیں قبول کر لوں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں، میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے. یہ مغفرت کا دن ہے، اللہ کی طرف سے انعام کا دن ہے. میرے بھائیوں، زندگی کا دھارا بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. رمضان بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا اور زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. رمضان کا ملنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام کا ملنا، یہ اکرام کا ملنا، یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہمیں اس اللہ کی طرف ہمیشہ رغبت کر کے رہنا چاہیے جو اللہ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، جو اللہ ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں. وہ بہت تھوڑے عمل پر بہت کچھ دینا چاہتے ہیں. حدیث شریف میں جہاں یہ تذکرہ ہے کہ صرف 2 کلمے پڑھنے پر بہت بڑا اجر، کلمتانی حبیبتانی للرحمن، 2 کلمے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں. خفیفتان علی اللسان، اور بولنے میں دونوں ہلکے پھلکے ہیں، لیکن ترازو عمل میں ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بڑے وزنی ہوں گے. اور وہ 2 ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہاں شراح حدیث نے ایک بات ذکر کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے صفت الرحمن کو ذکر کرتے ہیں، کلمتانی حبیبتانی للرحمن. اور رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جو چھوٹے عمل پر بہت بڑا اجر عطا کرے. اس لیے رحمان کا نام ذکر کیا کہ یہاں عمل بظاہر چھوٹا سا ہے کہ 2 کلمے پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اجر اللہ تعالیٰ بہت بڑا عطا فرمائیں گے. وہ اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، بہت کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم اللہ کی طرف راغب ہو کر
اس دن کی تیاری ہمیشہ کرتے رہیں جس دن کو آخرت کا دن کہتے ہیں، جس دن اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، جس دن اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، جس دن اللہ تعالی ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور علم حاصل کیا تو اس پر کتنا عمل کیا۔ اس دن ساری چیزیں پوچھی جائے گی، نعمتیں دی تھی کیا استعمال کی، کہاں استعمال کی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس دن کی تیاری کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور آج اگر ہمیں کسی اور پر نظر پڑتی ہو ہماری کہ فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، فلاں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اور فلاں کیسے کیسے چلتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، یہ تمام فکریں ہماری اسی وقت ہوگی جب ہم اپنی آخرت کو بھول جائیں گے۔ اگر ہمیں اپنی آخرت یاد ہے، ہمیں یہ یاد ہے کہ ہمیں قبر میں دفن کر دیا جائے گا، ہمیں یہ یاد ہے کہ اللہ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھیں گے، ہمیں یہ یاد ہے کہ ہمارا عمل نامہ ہمارے ترازو میں تولا جائے گا، اگر یہ بات ہمیں یاد ہے، بھئی تمام حضرات آگے آ جائیں، بہت جگہیں پیچھے خالی ہے، آنے والوں کو سہولت رہے، جو حضرات پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں۔ اگر ہمیں یہ یاد ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو انشاءاللہ ہمیں دوسروں کی فکر نہیں ہوگی۔ ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک عجیب بات ذکر کی ہے کہ ان کی کوئی عزیز رشتہ دار عورت بیمار ہو گئی، پیٹ میں تکلیف ہو گئی بہت زیادہ، اور پیٹ میں تکلیف ہونے کی وجہ سے حضرت خود ان کو علاج کے لیے ہسپتال لے گئے اور ویل چیئر میں ان کو لے کر جا رہے تھے کہ اچانک ایک بہت زیادہ بیمار عورت جو جل گئی تھی اور جس کے چمڑے پر جلنے کے نشانات تھے، ایسی خطرناک قسم کی بیمار عورت لائی گئی۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اپنی اس عزیز رشتہ دار کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بہن، فلاں عورت تم سے زیادہ بیمار ہے، تاکہ سامنے والی کی بیماری پر نظر پڑے، اپنی بیماری کچھ ہلکی ہو جائے، کچھ غم ہلکا ہو جائے۔ تو مولانا کی اس رشتہ دار عورت نے جواب دیا، ہاں بھائی یہ بیمار تو ضرور ہے لیکن اس کے پیٹ میں تکلیف نہیں ہے۔ معلوم ہوا آدمی جب اپنی بیماری کو بڑا سمجھے گا تو دوسروں کی بیماریوں کو بھول جائے گا۔ ایسے ہی آدمی جب اپنی آخرت پر نظر کرے گا تو پھر دوسروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا کہ کوئی کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے بارے میں فکر ہونی چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، لہٰذا ہم اپنی فکر کریں، ورنہ یہ دنیا دھری کی دھری رہ جائے گی، یہ سامان یہیں کا یہیں رہ جائے گا، یہ مکان یہاں کا یہاں رہ جائے گا، سارے رشتہ دار دفن کر کے واپس آ جائیں گے اور ہمیں قبر میں تنہا چھوڑ دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مردے کو جب دفن کیا جاتا ہے اور دفن کرنے والے واپس لوٹتے ہیں تو اتنے جلدی فرشتے وہاں حاضر ہو جاتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے کہ ان جانے والوں کے چلنے کے آواز کو مردہ اپنی قبر میں سنتا ہے، اور سوال کیا جاتا ہے من ربک وما دینک ومن نبیک۔ اس لیے ایک ایک چیز پر اکابرین اپنی غلطیوں پر نظر رکھتے تھے کہ مجھ سے کیا گناہ ہو رہا ہے، میری کیا غلطی ہو رہی ہے، اور پھر اس پر توبہ کرتے تھے۔ ایک بزرگ کا پیشاب ایک مرتبہ بند ہو گیا اور کوئی ان کی عیادت کے لیے پہنچا اور جا کر یہ عرض کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے حضرت کیا ہو گیا تمہیں؟ تو کہا مجھے میرے گناہ کی سزا مل رہی ہے، مجھے میرے گناہ کی سزا۔ اپنے گناہ کو یاد کر کے روئے آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، اور بہت بڑا درجہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ قرآن کا علم رکھنے والے، حدیث کا علم رکھنے والے، اور حضور کی خدمت کرنے والے، حضور کے مسواک کو سنبھالنے والے، حضور کے تکیے کو سنبھالنے والے، اور حضور کے ساتھ رہنے والے، حضور کی بہت خدمت کرنے والے۔ جب ان کا آخری وقت آ گیا، بیمار تھے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں خلیفۃ المسلمین تھے، وہ آئے ان کے پاس اور آ کر پوچھا عبداللہ آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اشتکی بذنوبی، مجھے میرے گناہوں کا درد ہو رہا ہے۔ آدمی اپنے بارے میں سوچے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے
کہ پیشاب بند ہو گیا، یہ مجھے میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ کہا کون سے گناہ کی سزا مل رہی؟ کہا زندگی گزر گئی، بہت آرام سے میں پیشاب کر لیتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی کہ آرام سے پیشاب ہو جاتا تھا، کبھی دل میں خیال ہی نہیں آیا کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے۔ جب دل میں اس کا نعمت ہونا ہی معلوم نہیں ہوا تو کبھی اللہ کا شکر نہیں ادا کیا، اور اس شکر کے نہ ادا کرنے پر یہ پکڑ ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیشاب روک دیا ہے۔ مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ یہ بھی نعمت ہے، پیشاب کا اپنے وقت پر ہو جانا، آرام سے ہو جانا، یہ نعمت ہونا ہی کبھی خیال میں نہیں آیا، تو میں نے اللہ کا کبھی شکر ادا نہیں کیا، اور اس ناشکری کی وجہ سے آج میری پکڑ ہو رہی ہے۔ ہمیں ایک ایک نعمت کو اللہ تعالیٰ کی یاد کر کے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، فکر آخرت کر کے دیکھنا ہے، تیاری کرنا ہے، ورنہ دنیا تو یہیں رہ جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ ہارون رشید سے کسی نے آ کر پوچھا، میاں ہارون رشید، اگر آپ کو بہت پیاس لگی ہو اور پیاس اتنی زیادہ کہ آپ کنٹرول نہ کر پائیں اور پانی کہیں نہ مل پاتا ہو، اور کوئی آدھا گلاس پانی لے کر تمہارے پاس آئے اور یہ کہے کہ یہ آدھا گلاس پانی میں آپ کو دے دوں گا، آپ اپنی آدھی حکومت دے دو، تو آپ کیا کرو گے؟ کہا آدھی حکومت دے دوں گا، پانی لے لوں گا۔ دوسرا سوال کیا، ہارون رشید، اگر آپ کا پیشاب رک جائے اور کسی طریقے سے پیشاب نہ ہوتا ہو، اور کوئی آ کر یہ کہے کہ میرے پاس ایک میڈیسن ہے، دوا ہے، میں آپ کو پلا دوں گا اور ابھی انشاءاللہ آپ پیشاب سے فارغ ہو جاؤ گے، لیکن آدھی حکومت دینی پڑے گی، تو کہا میں اس کے لیے بھی دے دوں گا۔ تو بزرگ نے جواب دیا، یہی تیری حکومت کی قیمت ہے کہ پانی نہ ملے تو آدھی حکومت چلی جائے، اور ملا ہوا پانی بدن سے نہ نکل پائے تو آدھی حکومت چلی جائے۔ یہی کل تیری کائنات ہے، یہی حکومت ہے۔ تو دنیا تو میرے بھائیوں یہیں رہ جانے والی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور ہمیں جنت مل جائے تو ہم کامیاب۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، متی الراحہ یا امام، امام راحت کب ملے گی، سکون کب ملے گا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، حین یضع الرجل قدمہ فی الجنہ فہو فی الراحہ، جب آدمی اپنا قدم جنت میں رکھ دے تو سمجھو کہ وہ سکون میں، وہاں تک کوئی سکون نہیں۔ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، دنیا تو تکالیف کی جگہ ہے، دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانے میں کہیں آرام نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، اس لیے جنت میں جانے کی تیاری کریں۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا؟ حضور نے ایک علامت بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے جن لوگوں کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں جانے والے کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لابرہ، ضعیف آدمی، کمزور آدمی، چاہے وہ کمزوری بدن کے اعتبار سے ہو، یا کمزوری پیسے کے اعتبار سے ہو، یا کمزوری مقام کے اعتبار سے، معاشرے میں کوئی ان کو بڑا نہ سمجھتا ہو، چھوٹا آدمی سمجھا جاتا ہو، پیسے کے اعتبار سے غریب ہو اور بیچارہ لاچار مفلس قسم کا نظر آتا ہو، لیکن اس کا دل اللہ کے ساتھ ایسا جڑا ہوا رہتا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لا برہ، اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آنے والے زمانے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا ہوگا، اور اللہ ایسا کر دیتا ہے۔ حضرت انس ابن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے ربیع بنت النضر، اور ایک ہے حضرت انس ابن مالک، انس ابن مالک کے چچا ہے انس ابن النضر، اور ربیع بنت النضر حضرت انس ابن مالک کی پھوپھی۔ ربیع بنت نضر کی ایک مرتبہ لڑائی ہو گئی کسی عورت کے ساتھ، آپس میں لڑائی ہو گئی، لڑائی ہونے کے نتیجے میں ربیع بنت نضر نے اس جس کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی اس کو اتنا زور سے تماچا مار دیا کہ ایک دانت گر گیا۔ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ہی راستے ہیں، معافی مانگ لو اور سامنے والے معاف کرے، پیسے دے کر، تاوان دے کر، جو جرم ہو سکتا ہے وہ ادا کر کے چھٹکارا کر لو، اور اگر سامنے والے معاف نہ کریں تو ربیع بنت النضر کا دانت توڑا جائے گا۔ اسلامی قانون کے مطابق السن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا۔ سامنے والوں سے ذکر کیا کہ بھئی
بات ختم کر دی جائے، معافی تلافی کر لی جائے. لیکن جس کا دانت ٹوٹا تھا اس خاندان کے لوگوں نے کہا نہیں، ہمیں معاف نہیں کرنا، ہمیں بدلہ لینا. دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا، ہمیں بدلہ لینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی بات پکی، دانت کے بدلے میں دانت، لہٰذا ربیع بنت النضر کا دانت توڑا جائے گا. حضرت انس بن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اتکسر ثنیۃ الربیع، ربیع کا دانت توڑا جائے گا، دانت توڑا جائے گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا انس کتاب اللہ القصاص، انس کتاب اللہ میں برابری کا معاملہ ہے، جو کیا ہے اس کا بدلہ لیا جائے گا اور دانت توڑا جائے گا. انس ابن النضر کہتے ہیں اللہ کی قسم ربیع کا دانت نہیں توڑا جائے گا. یہاں حضرت انس ابن النضر اس لیے نہیں کہہ رہے کہ حضور ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے اور آپ کہہ رہے ہو دانت توڑا جائے گا، ہم نہ کہتے نہیں توڑا، نہیں ایسا نہیں. حضرت انس ابن النضر کہنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کہ سامنے والے راضی ہو جائیں گے اور میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا. ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ سامنے والوں نے آ کر کہا ہم لوگ راضی ہیں صلح کرنے کے لیے کہ آپس میں مل کر معاملے کو حل کر لیا جائے، دانت نہ توڑا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے اللہ تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کر دیں. یہ انس بن النضر نے قسم کھائی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کو پورا کر دیا. تو دنیا میں بہت طاقتور بن جائے کوئی آدمی، اس سے قیامت میں چھوٹ جائے، ایسا نہیں ہوگا. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ تعالیٰ بدن کی طاقت کو نہیں دیکھتے ہیں، صورتوں کی حسن کو نہیں دیکھتے ہیں، ولکن ينظر الى التقوى، لیکن اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں، تقوی کو دیکھتے ہیں. اور دل اور تقوی جتنا مضبوط ہوگا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عید کا دن یہ تقوی کے سبق کو یاد کرنے کا دن ہے. لیس العید لمن لبس الجدید، نئے کپڑے پہن لینے کا نام عید نہیں ہے، ولکن العید لمن یخاف وعید، عید کا دن تو اس کے لیے ہے جو اللہ کی بیان کردہ وعید سے ڈر جائے کہ کل قیامت میں ہمارا کیا ہوگا. یہ تقوی اختیار کرنے کا دن ہے، اللہ سے ڈرنے کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں معاف فرما دے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جس کے دل میں تقوی. بہت موٹا ہو جائے، مضبوط ہو جائے، وہ ایسا کوئی ضروری نہیں. بخاری شریف کی روایت ہے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب التفسیر میں اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا بہت موٹا تگڑا، یؤتی الرجل العظیم السمین، بہت بڑا بہت موٹا آدمی لایا جائے گا. لا یزین عند اللہ جناح بعوضہ، اللہ کے نزدیک اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی. اور ایک دوسری روایت میں آپ کو سناتا ہوں عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک درخت پر چڑھے ہیں مسواک توڑنے کے لیے، اور تہبند بندھا ہوا ہے، تہبند کا کپڑا اڑ رہا تھا، اور عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں نظر آنے لگی جو پتلی پتلی تھی، اور صحابہ اس پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں کہ کتنی پتلی پنڈلیاں ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کی پنڈلیوں پر مت ہنسو، قیامت کے دن ان پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہوگا. آدمی کمزور ہو لیکن دلی طور پر اللہ تک پہنچا ہو، وہ کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیاب کر دیتے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی گزرا بڑی شان کے ساتھ، بڑی آن بان کے ساتھ، اور حضور نے اپنے صحابہ سے پوچھا یہ کیسا آدمی ہے؟ تو صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ بہت مالدار آدمی ہے، جو گزر رہا ہے وہ بہت مالدار ہے. اتنا مالدار ہے کہ یہ کسی دروازے پر چلا جائے، دروازہ کھٹکھٹائے تو فوراً اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے. یہ کہیں نکاح کا پیغام دے، فوراً اس کے نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا جائے. بہت مالدار، بہت بڑا آدمی ہے. حضور خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر میں ایک غریب آدمی گزرا، مفلس آدمی گزرا، لاچار آدمی گزرا. حضور نے پوچھا یہ کیسا ہے؟ صحابی نے جواب دیا اللہ کے نبی یہ بیچارہ لاچار، محتاج، کمزور، مسکین قسم کا آدمی ہے، کسی دروازے پر جائے، دروازہ کھٹکھٹائے تو کوئی دروازہ بھی نہ کھولے، اور کہیں نکاح کا پیغام دے تو کوئی نکاح بھی اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ نہ کروائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا جو آدمی پہلے گیا تھا
ایسے اگر زمین بھر کر جمع ہو جائے اور یہ اکیلا ایک آدمی ہو تو وہ زمین بھر کر اس اکیلے آدمی کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اللہ کے نزدیک یہ بڑا آدمی. تو کمزور آدمی جنت میں جانے والے لوگوں کی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لابرہ. ایسے ضعیف و کمزور لوگ کہ دلی تعلق و کنیکشن اللہ کے ساتھ اتنا کہ وہ قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ قسم پوری کر دیں. اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو مساکین جنت میں جلدی جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, ترمذی شریف کی روایت ہے کہ مسکین جلدی جنت میں چلا جائے گا 500 سال پہلے عام لوگوں کے مقابلے میں. ضعیف لوگ جلدی جنت میں جائیں گے. میرے بھائیوں, ہم اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ تعلق میں مضبوط بنائیں. دنیاوی اعتبار سے ضعف ہو وہ چل جائے گا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہمارا مضبوط ہونا چاہیے. پھر دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, جانتے ہو جہنم میں کون جائے گا؟ فرمایا کل عتل جواز مستکبر, منہ چڑھا کر چلنے والا, کسی کے ساتھ سیدھے منہ بات نہ کرنے والا, تکبر کرنے والا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا, یہ جہنم میں جائیں گے. تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں. غرور, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. ہم کون ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں؟ بزرگوں نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے پیٹ میں غلاظت رہتی ہے اور چمڑا اگر ہٹا دیا جائے تو ایک ڈراؤنی شکل بن جائے گی. ہمارا ہونٹ ہٹا دیا جائے تو جنات سے زیادہ لوگ ہم سے ڈرنے لگیں گے. یہ ہماری حیثیت ہے. کون سی بات پر تکبر کرتے ہیں؟ فرمایا ترمذی میں روایت ہے کہ قیامت کے دن آدمی جو تکبر کرے گا دنیا میں, اس آدمی کو چیونٹی کی طرح چھوٹا کر دیا جائے گا. بدن آدمی جیسا اور جثہ چیونٹی جیسا. اللہ بتلائیں گے کہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے تکبر کرنے والے لوگ جہنم میں جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, یہ جنت و جہنم کے درمیان ایک مرتبہ بات چیت ہوئی. دونوں باتیں اللہ جس سے چاہتے ہیں بلوا دیتے ہیں. اللہ نے بچوں کے پاس بلوایا. عیسیٰ علیہ السلام گود میں ہیں, بات چیت کرنے کے زمانے میں نہیں ہے. اور مریم سے لوگ پوچھ رہے ہیں انا لکی ھذا, یہ کہاں سے لے کر آئی؟ یہ بچہ کیسا ہے؟ اس کا کوئی باپ نہیں ہے. اور ماں پر تان و تشنیع کو دیکھ کر اللہ رب العزت کے حکم سے عیسیٰ گہوارے میں بات کرتے ہیں, انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ جسے چاہتے بلوا دیتے ہیں. تو جنت و جہنم کے درمیان ایک مرتبہ مکالمہ ہوا, بات چیت ہوئی. جہنم کہنے لگی بھائی ہمارے اندر تو بڑے بڑے لوگ, سورما قسم کے, مونچھوں پر تاؤ دینے والے, اکڑ کر چلنے والے, فرعون جیسے بڑے بڑے لوگ آئیں گے ہمارے یہاں, تو مہمان بنیں گے. اور نمرود جیسے لوگ آئیں گے, عتبہ شیبہ جیسے لوگ آئیں گے, ابو جہل جیسے لوگ, بڑے بڑے لوگ آئیں گے ہمارے یہاں. جنت نے کہا ہمارے یہاں تو کمزور لوگ آئیں گے, ضعیف لوگ آئیں گے, لاچار لوگ آئیں گے, محتاج قسم کے لوگ آئیں گے. یہ دونوں میں بات چیت ہوئی. اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا اور فرمایا اے جنت تو میری رحمت کا مظہر ہے, میں جسے چاہوں گا تیرے اندر داخل کروں گا. اور اے جہنم تو میرے غصے کا مظہر ہے اور میں جسے چاہوں گا تیرے اندر داخل کروں گا. یہ دو راستے ہیں میرے بھائیوں, ایک طرف جنت ہے, ایک طرف جہنم ہے, اور ایک طرف بیچ میں ہماری زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے, چلنے کا طریقہ نبی کے ذریعے سے بتلایا ہے, اور یہ بتلا دیا ہے کہ اس راستے پر چلو گے تو جنت میں جاؤ گے, اس راستے پر چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اب ہمیں انتخاب کرنا ہے کہ ہم جنت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں یا جہنم کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں. فیصلہ ہمیں کرنا ہے, ورنہ انتقال تو سب کا ہو رہا ہے, ہمارا بھی ہو جائے گا. آج ہم لوگوں کو دفن کر رہے ہیں, کل ہمیں دفن کر دیا جائے گا. آج ہم کفن پہنا رہے ہیں, کل ہمیں پہنایا جائے گا. آج ہم دوسروں کو غسل دیتے ہیں, کل ہمیں غسل دیا جائے گا. یہ تیاری ہے اور ہر ایک کی موت آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے, کوئی اس سے بچنے والا نہیں. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے. آج کوئی مر رہا ہے, کل کو ہمارا انتقال ہو جائے گا. لیکن کامیاب ہے وہ بندہ جو آخرت کے لیے تیاری کرے, آخرت کے لیے اپنے وقت کو دنیا میں ضائع نہ کرے, دنیا میں ضائع نہ کرے. اللہ کی ملاقات کے لیے لوگوں نے اپنے وقت کو کتنا کام میں لایا. ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ حضرت خضر آئے ملاقات کے لیے, خضر جن کو کہتے ہیں, اور ابراہیم ابن ادہم نے ملاقات کی اور اپنے کام میں لگ گئے. تو حضرت خضر نے کہا
کہ ابراہیم عجیب آدمی ہو، ساری دنیا مجھ سے ملنا چاہتی ہے اور مجھے تلاش کرتی ہے، لوگوں کو پوچھتی ہے کہ خضر کہاں ملیں گے، اور مجھے تلاش کر کے جب میں مل جاتا ہوں تو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ابراہیم تم عجیب آدمی ہو کہ میں چل کر تمہیں ملنے کے لیے آیا اور تم میرے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کر رہے ہو، اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہو۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ سونے کے حروف سے دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے۔ ابراہیم ابن ادہم نے کہا اللہ کی ملاقات کرنے کے لیے میں محنت میں لگا ہوں، جس دن اللہ کی ملاقات ہو جائے گی اس کے بعد سوچیں گے آپ سے ملاقات کے لیے، میں اس کام میں لگا ہوا ہوں۔ میرے بھائیوں وہی ہماری اصل زندگی ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، دنیاوی زندگی کو کھیل تماشا کہا ہے قرآن نے۔ کھیل تماشا، کھیل کتنے دن چلتا ہے؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 دن 5 دن ختم۔ دنیا کی زندگی کو کھیل اس لیے کہا گیا کہ جیسے کھیل ختم ہو جاتا ہے، یہ زندگی آنن فانن ختم ہو جائے گی، اچانک موت آ جائے گی اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جانا چاہیے اور ہونا پڑے گا۔ اور آخرت کی زندگی لہی الحیوان، ہمیشہ رہنے کی زندگی ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جہاں چند دنوں رہنا ہے اس کے لیے بہت تیاری، سامان 100 برس کا مگر پل کی خبر نہیں، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی ہم نے کتنی تیاری کی ہے۔ بہرحال رمضان المبارک ختم ہو چکا، آج اللہ کی طرف سے انعام و اکرام کا دن ہے، آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز کا دن ہے۔ اس دن میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو اللہ رمضان کی اس عبادت پر اتنا کچھ دے رہے ہیں، کہ خوشی میں اتنا کچھ دے رہے ہیں، کہ آج اپنے بندوں سے کہا کہ آج روزہ بھی مت رکھنا، اور آج عیدگاہ کے لیے آؤ تو یہاں عیدگاہ میں نماز بھی مت پڑھنا، صرف عید کی نماز پڑھنا، نوافل مت پڑھنا، عید کی نماز پڑھ کر چلے جانا۔ یہ اللہ کی طرف سے اکرام و اعزاز کا دن ہے۔ اس اللہ کے لیے اگر ہم تیاری میں لگیں گے تو آخرت میں اللہ کتنا عطا فرمائیں گے۔ اس لیے آخرت کی تیاری میں ہم اپنے آپ کو رمضان میں جیسے لگا رہے تھے، ہم رمضان کے بعد بھی لگائیں۔ ہم رمضان کے بندے نہیں ہیں، رمضان آیا ختم ہو گیا، رحمان پہلے بھی تھے ہمیشہ ہے، رحمان کے بندے بن کر زندگی گزاریں۔ جیسے رمضان میں قرآن پڑھتے تھے رمضان کے بعد بھی پڑھتے رہے، رمضان میں نمازوں کی پابندی تھی رمضان کے بعد بھی پابندی کرتے رہے، ہمیشہ پابندیاں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ راضی ہو گئے تو انشاءاللہ ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ چند دنوں آپ کے یہاں رہنا نصیب ہوا، آپ سے باتیں ہوتی رہی، کچھ باتیں اللہ کے رسول کی ہم ذکر کرتے رہے اور آپ حضرات دھیان سے سنتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ یہاں کی انتظامیہ، یہاں کے امام مکرم اور آپ سبھی کا میں مشکور ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جمع کر دیا، یہ اللہ کا اکرام ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک